پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ حذیفہ صاحب، اب ایک سی ایم صاحب کا بیان بھی ہے کہ حکومت کوشش کرے گی، یا انہوں نے حکومت نہیں کہا، انہوں نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر گورنر رول کی بھی کوشش کی جائے گی، مختلف منصوبے ہیں، اگر وہ ناکام ہوتے ہیں تو انہوں نے اپنی طرف اشارہ کیا کہ ان کی جان کو بھی خطرہ جو ہے وہ لاحق ہو سکتا ہے۔ پھر ایک 8 فروری کے حوالے سے ان کی ایک کال ہے شٹر ڈاؤن کے حوالے سے۔ وفاقی حکومت، آپ سمجھتے ہیں کہ سر یہ جو کال ہے اس سے کوئی حکومت کے اوپر پریشر پڑے گا؟ جی بہت شکریہ گرمانی صاحب، ایک تو انتہائی مضحکہ خیز اور انتہائی حماقت انگیز جو ہے یہ بیان ہے کہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو اس طرح کی بات کرے۔ آپ اس صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں جو وار اگینسٹ ٹیررزم سے سب سے زیادہ متاثر ہے، اس وقت بھی دہشت گردی وہاں عروج پر ہے۔ اللہ آپ کو زندگی دے، آپ کی سیکیورٹی کے لیے جو مرکز کو بھی کرنا پڑے ہم کریں، اور کبھی آپ کو کچھ نہ ہو۔ اور آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں، یعنی کس قسم کے آپ نے لوگ جو ہے پوزیشن آف ٹرسٹ پہ بٹھا دی ہیں کہ جو کہ صرف مقبولیت حاصل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں میری جان کو خطرہ ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے گورنر راج کی دھمکی دے رہے ہیں۔ نہ کوئی گورنر راج کی دھمکی دی ہے، نہ ایمرجنسی کی دھمکی ہے، اور اللہ نہ کرے سہیل افریدی صاحب کو کچھ ہو، ان کے لیے جو سیکیورٹی انہیں ریکوائرڈ ہے ہم پرووائڈ بھی کریں گے۔ پروونشل گورنمنٹ کو، جو فیڈرل گورنمنٹ ظاہر جو ماتحت ہمارے ادارے ہیں، رینجرز ہیں، باقی چیزیں ہیں، اس طرح کی بات کرتے ہوئے آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کے 5.25 کروڑ صوبے کے لوگوں پہ کیا جائے گا کہ اگر ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ محفوظ نہیں ہے تو اپنی عوام کو کیا سیفٹی دے گا۔ ہاں یہ بیان مقبول بہت ہوگا، 3-4 دن ٹاک شوز بھی ہوں گے، میمز بھی بنے گی، آپ ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ بھی ہوں گے کہ بھئی سہیل افریدی کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا، لیکن آپ کیا پریزیڈنٹ سیٹ کر جا رہے ہیں؟ جن چیزوں پہ آج آپ کو پچھتاوا ہوتا ہے، جو 14 میں آپ لوگوں نے کیا، جو آپ اعلی کار بنے، پی ٹی وی پہ حملے کروائے آپ نے قوم کا کسی کو باپ بنا دیا، 18 سے 22 تک جو کچھ کیا، خدا را ایسا کام نہ کریں کہ کل اس طرح کے بیانوں پہ بھی آپ لوگوں کو پچھتاوا ہو۔ آپ کو اللہ نے عزت دی ہے، اپنے صوبے کا مینڈیٹ دی ہے، ٹھیک ہے، بانی آپ کے لیڈر ہیں، آپ کی جذبات سمجھ آتے ہیں، آپ کو ملاقات کی بات بھی کرنی چاہیے، باقی چیزیں بھی کرنی چاہیے، لیکن آپ کو آپ کی عوام نے گورننس بہتر کرنے کا مینڈیٹ بھی دیا ہے، آپ کو آپ کی عوام نے اپنے تحفظ کا مینڈیٹ بھی دیا ہے، آپ کو آپ کی عوام نے اپنا امیر بنا کر بھیجا ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، جہاں پر آپ نے بیٹھ کر مرکز سے اور اسٹیبلشمنٹ سے اور لا انفورسمنٹ ایجنسی سے بات کرنی ہے۔ آپ صرف یہ کہہ دیں کہ میں نے جرگہ بلاؤں گا، یا میں کرسی کو لات مار دوں گا، یا میں، یعنی آپ بگاڑ کی بات کرتے ہیں، آپ سنوارنے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ کنسٹرکٹیو اسکول آف تھاٹ کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ بہت مشکل کام ہوتا ہے تعمیری بات کرنا۔ وزیر اعلیٰ صاحب کو چاہیے کہ مل کر صوبے کے معاملات کو مرکز سے حل کریں اور اپنے صوبے کی بہتری کی بات کریں۔ جن چیزوں میں غلط فہمی پیدا ہوئی ہے، اگر یہ بات اب کہہ رہے تھے کہ جی ایم این اے صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ اگر عطا صاحب نے کوئی سخت بات کر دی ہے تو بھئی آپ کو اپنے صوبے کا سوچنا چاہیے۔ 5.25 کروڑ صوبے کی چیف ایگزیکٹو ہے، آپ نے میڈیا پہ ہی رہنا ہے، بٹ ڈیجیٹل پہ سارا کام ڈالنا ہے آپ نے، کہ نیریٹو کیا بنے گا؟ آپ کہیں گے ٹھیک ہے جی، ایک بات انہوں نے کی، میرے کولیگ ہیں، بھائی ہیں، غلط کی، میں اس میں جواب ہی نہیں دینا چاہتا، میں اپنے صوبوں کے معاملات پہ، مسائل پر میں چاہتا ہوں میری پی ایم سے میٹنگ ارینج ہو، میں اسلام آباد آ رہا ہوں اور پی ایم صاحب میں آپ کا انتظار کروں گا، اور متعلقہ ادارے سارے لوگ بیٹھیں ایک میز کے اوپر اور ان مسائل کا ہم اچھا حل نکالیں، نہ کہ میڈیا پہ ہم تماشا بنائیں، صوبائی حکومت کا تماشا بنے، آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا تماشا بنے، آپ کے مرکز کا تماشا بنے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، یقین کریں گرمانی صاحب، کہ ہم نے ان پوزیشن آف ٹرسٹ پہ کیسے کیسے لوگ بٹھا دیے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کم از کم جو بھی ٹائم میچور تھا، جو بھی میں نے کچھ کیا، وہ میری ماضی کی باتیں ہو گئی۔ میں نے اب ایک کنبا ہے، یہ 5 کروڑ یا 5.25 کروڑ لوگ، یہ کنبا ہے ایک صوبے کا، آپ اس کنبے کے سربراہ ہیں، گھر کا باپ یہ کام نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، لیکن ارباب صاحب اب حذیفہ صاحب تو یہ بات رکھ رہے ہیں کہ وہاں پر گورنر رول کا کوئی انہوں نے دھمکی نہیں دی۔ یہ آپ کے نزدیک یہ سہیل آفریدی صاحب کو اس طرح کا بیان کیوں دینا پڑا سر؟ کوئی ایسی صورتحال ہے، کوئی پیغام پہنچا ہے، یا کچھ خدشات ہیں پاکستان تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا کو لے کر؟ یہ تو پبلک میں اناؤنس ہو چکے ہیں کہ جی گورنر رول کی ناٹ بی رولڈ آؤٹ، یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کے کچھ ترجمانوں نے لکھا ہے، ہمارے پختونخوا کے گورنر نے بھی کہا ہے، ہم نے تو نہیں کہا۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اگر ہوا، گورنر رول ہوا تو بڑا نقصان ہوگا، لوگوں کا بھی ہوگا اور جو ہماری پولیٹکس ہے اس کا بھی ہوگا۔ سو وہ بات ہے، ہم نے نہیں کہا کہ گورنر رول ہم چاہتے ہیں لگے یا ایسا، اگر ہم کہتے ہیں اگر لگا تو obviously پھر ایجیٹیشن ہوگی، بیکاز ایک تو رات کو ہمارے پشاور میں 8-9 سیٹیں جو ہیں وہ انٹیلیجنس والوں نے اڑا دی، ادھر پنجاب میں تو خیر اور ہی برا، اور اب اس کے بعد جو ہے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہوتے ہوئے آپ گورنر رول لگائیں گے تو اوبیسلی لوگ خوشی سے تو اس کو وہ نہیں کریں گے نا۔ سو وہ والی بات تو اس طرف کر دیں، وہ تو اوبیسلی انتہائی مکانہ قدم ہوگا اگر کوئی کرے گا بھی، لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے، امپورٹنٹ جہاں تک امن و امان کی بات ہے، بغیر اس میں کوئی
کہ کوئی کہے کہ دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں اور یہ باتیں آتی جہاں سے ہیں ان کو پولیٹیکل امپلیکیشنز کا نہیں پتہ ہوتا بیکاز وہ انوالو ہوتے ہیں پالیٹکس میں لیکن پالیٹکس کا پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, سیاستدان کاپی پیسٹ کر کے وہ باتیں کرتے ہیں نا تو اس کی امپلیکیشنز ہوتی ہیں. جہاں تک آپریشنز ہیں, جہاں تک دہشت گردی ہے پختونخوا میں, اس کے لیے جو ہے اگر افواج اور صوبائی حکومت مل کے ایک اسٹریٹجی بنائے گی تو اس کا رزلٹ آئے گا. اگر سولو فوج یا سولو فیڈرل گورنمنٹ ہی دونوں وہاں سے چیزیں کنٹرول کرے گی تو اس کا رزلٹ نہیں آئے گا. سفر پختونخوا کے لوگ کریں گے اور یہ ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں. وہ افغانستان کے ساتھ وہ جو روسی آئے تھے اسٹریٹجک ڈیپتھ, جس کو پھر اس دن سیکیورٹی کمیٹی کی ایک میٹنگ میں جنرل باجوہ نے کہا یہ بڑا عجیب سی وہ ہے, سیکیورٹی ڈیپتھ واز اے بگ مسٹیک. اس کے بعد پھر وار اینڈ ٹیرر میں مشرف صاحب آئے, انہوں نے جو کچھ کیا, اب اس کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بھی ڈسون کیا جاتا ہے. تو چیزیں کر کے ڈسون ہوتی ہیں, امپلیکیشنز کس پہ پڑتی ہیں؟ پبلک پہ. مطلب اب دیکھیں نا, ڈی آئی خان ہے ایک ضلع ہے, اس کے ساتھ لگا ہوا ایک ضلع ہے بھکر, بیچ میں ایک پل. بھکر میں کوئی دہشت گرد نہیں. ڈی آئی خان میں کچھ ایسے ایریا ہیں جہاں پولیس جا بھی نہیں سکتی, وہاں پہ اتنی ملیٹنسی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے اس طرح تو نہیں حل ہوتی نا, یہ سیاسی بیان بازی سے اور یہ لفاظی سے تو نہیں ہوگی. اس کے اوپر بیٹھنا ہوگا, اگر بیٹھیں گے نہیں تو نقصان ہوگا. لیکن خطرہ کیا ہے؟ جب ہماری سیکیورٹی کمیٹی میٹنگز ہوتی تھی کیسے ٹائم کے ٹائم پہ, تو یہ ہوتا تھا کہ یہ فال آؤٹ تو جی کے پی سے بھی آ جائے گا, کہ جیسے ہم لوگ بفر ہیں, ہمارے ساتھ جو ہو لیکن فال آؤٹ باقی ملک میں نہ پڑے. تو تھوڑا سا اس چیزوں پہ سینسیٹیوٹی ہونی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.